خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم کرتا ہوں آپ سامعین و ناظرین کا رضوان ظہیر یوٹیوب چینل میں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں حاضر ہوں آپ سب کے لیے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی یعنی مانو کے بی ایڈ ریگولر موڈ انٹرنس ٹیسٹ سال 2018 میں اردو کے پوچھے گئے بی ایڈ ریگولر موڈ انٹرنس ٹیسٹ میں سوالات کے ساتھ۔ تو اس ویڈیو میں کل 15 سوال حل کروں گا، سوال نمبر 71 سے 85 تک۔ پڑھتے ہیں سوال کیا ہے۔ سوال نمبر 71، ذیل میں سے کون اسم معرفہ کی قسم ہے؟ اسم معرفہ کی قسم میں سے کون سی ہے؟ نیچے چار آپشن ہے، اے اسم جامد، بی مصدر، سی مشتق اور ڈی لقب۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی لقب۔ اسم معرفہ کی قسم ہے۔ معرفہ کہتے ہیں کسی مخصوص نام کو، لیکن باقی جو آپشن دکھ رہے ہیں اسم جامد، مصدر اور مشتق، یہ اسم کی قسم ہے، یعنی جو لفظ کسی ایک سے نکلا ہو اور اس سے دوسرا لفظ بھی نکلتا ہو تو وہ مشتق کہلاتا ہے، اور کوئی ایسا لفظ اس سے تو کوئی اور دوسرا لفظ نکلتا ہو لیکن وہ کسی دوسرے لفظ سے نہ نکلا تو وہ مصدر۔ اور اسم جامد ایسا لفظ جو کہ نہ ہی وہ کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی اور لفظ نکلتا ہو۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 72، ذیل میں سے کون سی یونیورسٹیاں خالص اردو یونیورسٹیاں ہیں؟ یعنی کون سی یونیورسٹی ہیں جو جہاں کا ذریعہ تعلیم صرف اور صرف اردو ہی ہے؟ آپشن اے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ عثمانیہ، بی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی، سی جامعہ ملیہ اسلامیہ اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، اور آپشن ڈی جامعہ عثمانیہ اور ڈاکٹر عبدالحق یونیورسٹی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور ڈاکٹر عبدالحق یونیورسٹی ہندوستان کی ایسی دو یونیورسٹیاں ہیں جہاں کا ذریعہ تعلیم صرف اور صرف اردو ہی ہے۔ اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 73، فراق گورکھپوری کا اصل نام بتائیں۔ اردو کے بہت مشہور شاعر گزرے ہیں فراق گورکھپوری، ان کا اصل نام بتائیں۔ آپشن اے برج نارائن، بی درگا سہائے، سی رگھوپتی سہائے اور ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا تعلق کس شہر سے ہے؟ آپشن اے دہلی، بی اورنگ آباد، سی بہار شریف اور ڈی گلبرگہ۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی گلبرگہ سے ہی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا تعلق ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حیوان ظریف کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آپشن دیکھتے ہیں، اے غالب، بی مومن، سی ذوق اور ڈی میر تقی میر۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے غالب۔ حیوان ظریف غالب کو کہا جاتا ہے، اور غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا تھا؟ الطاف حسین حالی نے کہا تھا پہلی مرتبہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 76، رباعی کس زبان کا لفظ ہے؟ لفظ رباعی کس زبان سے آیا ہے؟ آپشن اے فارسی، بی اردو، سی عربی اور ڈی ترکی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی عربی۔ رباعی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چار کے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کلیم عاجز کا تعلق کس شہر سے ہے؟ اردو کے بہت مشہور شاعر گزرے ہیں کلیم عاجز، ان کا تعلق کس شہر سے؟ آپشن اے حیدرآباد، بی لکھنؤ، سی پٹنہ اور ڈی بھوپال۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی پٹنہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ معروف قصیدہ نگار سودا کا پورا نام بتائیں۔ آپشن اے مرزا رفیع، بی محمد رفیع، سی رفیع الدین اور ڈی مرزا محمد رفیع۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی مرزا محمد رفیع۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 79، ذیل میں سے کون سی تصنیف مولانا آزاد کی ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب کا نام بتانا ہے نیچے کے چار آپشن میں سے۔ آپشن اے غبار خاطر، بی سیرت النبی، سی الفاروق اور ڈی دربار اکبری۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے غبار خاطر مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 80، ہم عصر کا مطلب ہے کیا؟ اے عصر کا وقت، بی اثر انداز ہونا، سی ایک ہی زمانے کے لوگ اور ڈی ہم وطن۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ایک ہی زمانے کے لوگ۔ عصر کے معنی زمانے کے ہوتے ہیں، تو ہم عصر کے مطلب ایک زمانے کے لوگ۔
اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. مشہور کردار خواجہ سگ پرست کا تعلق کس داستان سے ہے؟ آپشن اے فسانہ آزاد، بی فسانہ عجائب، سی الف لیلہ اور ڈی باغ و بہار. تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی باغ و بہار. مشہور کردار خواجہ سگ پرست کا تعلق باغ و بہار سے ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 82. غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ قول کس کا ہے؟ آپشن اے کلیم الدین احمد، بی عظمت اللہ خاں، سی آل احمد سرور اور ڈی رشید احمد صدیقی. تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی رشید احمد صدیقی کا ہی قول ہے غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. اور یہ اس جواب میں تھا جب کلیم الدین احمد نے اردو شاعری پر تنقید کرتے ہوئے اسے نیم وحشی صنف سخن بتایا تھا، تو رشید احمد صدیقی نے کہا کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. صدا کے لغوی معنی ہے، لفظ صدا کا لغوی معنی کیا ہوگا؟ آپشن اے ہمیشہ، بی آواز، سی گھن گرج اور ڈی سادہ سلیس. تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی آواز. صدا کے معنی آواز کے ہوتے ہیں، اور یہی اگر سین سے لکھا ہو صدا تو اس کے معنی ہمیشہ کے ہوتے ہیں. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اردو کس ریاست کی پہلی سرکاری زبان ہے؟ کس اسٹیٹ کی پہلی سرکاری زبان اردو؟ آپشن اے بہار، بی مہاراشٹر، سی جموں کشمیر اور ڈی تلنگانہ. تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی جموں کشمیر کی پہلی ریاستی سرکاری زبان اردو ہے. تو اب اس ویڈیو کے سب سے لاسٹ سوال کو ہم پڑھتے ہیں. سوال نمبر 85. جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، اس کا مصرع ثانی کیا ہوگا؟ آپشن اے آخر اس درد کی دوا کیا ہے، بی کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، سی یا الہی یا ماجرا کیا ہے اور ڈی پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. یہ مرزا اسد اللہ خاں غالب کا شعر ہے. تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں دیجیے ہمیں اجازت، اور چلتے چلتے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے کامنٹ کریں اور لائک کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو ملتے ہیں پھر، شکریہ، اللہ حافظ. سبسکرائب کیجئے ہمارا YouTube چینل اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے لیٹسٹ نالجبل ویڈیوز سب سے پہلے پانے کے لیے.